میرے عزیزو، ایک بات اس بات کا خیال رکھا جائے، زکوٰۃ کا بہترین مصرف اپنے رشتہ دار ارد گرد دیکھا جائے، جو ضرورت مند ہے تلاش کیا جائے اور انہیں اس کی زکوٰۃ دی، یہ سب سے بہترین مصرف۔ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا ہوگا اور دوسرا میرے عزیزو صلہ رحمی کا ثواب بھی، صلہ رحمی کا ثواب بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف، زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف وہ دین کی خدمت کے اور دین کی حفاظت کے، دین کی اشاعت کی جتنی شکلیں ہیں اس میں مال خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کا سب سے بلکہ صدقہ اور خیرات کا سب سے اعلیٰ مصرف ہے۔ اس کی برکت سے بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تو ملتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا ثواب ملتا ہے صدقہ جاریہ کا، دین کی اشاعت اور حفاظت کا۔ بلکہ جتنی بڑھیا آپ کی زمین زرخیز ہوگی خرچ کرنے کی، جتنی زرخیز ہوگی آپ کے مال کے خرچ کرنے کی، اتنا اجر ملے گا۔ اور اللہ نے یوں فرمایا کہ ایک دانہ زمین پہ ڈالتے ہیں، زمین زرخیز ہوتی ہے تو وہ 7 بالیاں نکالتی ہے اور ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں، ایک بالی سے 700 دانے نکلے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ایک کے بدلے میں اللہ 700 دیتا ہے۔ لیکن فرمایا نا بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر وہ زمین زرخیز ہے جہاں آپ کا مال اور پیسہ لگا ہے، آپ نے تو مال لگا دیا زرخیز زمین پر اور اس مال سے ایسا آدمی تیار ہوا جس نے سینکڑوں حافظ تیار کر دیے، جس نے سینکڑوں گھروں کے اندر قرآن کا نور پہنچا دیا، جس نے سینکڑوں دلوں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کر دی، جس مال سے سینکڑوں اسلام کے داعی اور خادم پیدا ہو گئے، جس کی برکت سے اسلام کے مبلغ اور دین کے خدام پیدا ہو گئے، آپ کی نے مال خرچ کیا ایسی زرخیز زمین پر، تو اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر تو 700 گنا نہیں، اتنا بڑھا دوں گا جتنا پھر اللہ چاہے گا، پھر جتنا اللہ چاہے۔ آپ نے ایسی زرخیز زمین پر وہ مال لگایا جس کی بدولت سینکڑوں لوگ حافظ بن، ہزاروں لوگ اسلام کے داعی بن گئے اور سینکڑوں گھروں کے اندر ایمان کی روشنی آ گئی۔ آپ کو تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن ایسے لوگ آپ کے مال سے تیار ہو گئے جنہوں نے آپ کے لیے نیکیوں کا ایک ذخیرہ چھوڑا۔ تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ مال میرا اتنی بڑھیا جگہ پہ لگ۔ تو دین کی خدمت، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں، یہ آپ کے مال کا سب سے بہترین مصرف۔ رشتہ دار صلہ رحمی کا ثواب ہے اور پھر یہ مصرف ہے جس سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور دین کی حفاظت کی شکلیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، مسلمان کی شان ہے وہ سخی مزاج ہوا کرتا ہے، وہ سخی مزاج ہوا کرتا ہے۔ پہلے تو مسلمان اپنے حلال مالوں سے اور اپنے مال کے تہائی حصے سے دین کے لیے وقف کیا کرتا، لیکن اب تو رہا سا وہ واجب اور زکوٰۃ کے مصرف ہے، اگر وہ بھی مسلمان خرچ نہیں کریں گے تو میرے عزیزو اللہ کا دین تو زندہ رہے گا لیکن ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کا دین تو زندہ رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا لیکن ہم محروم ہو جائیں۔ تو جو مسلمان اپنے مالوں کو اللہ کی دین کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ان کے گھروں کے اندر بھی پھر دین کو زندہ کرتا، پھر ان کے اولادوں کو بھی اللہ دین عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مال خرچ بھی کیا جائے اور پھر اللہ سے قبولیت بھی مانگے۔ علماء نے لکھا کسی عمل کے کامل ہونے کے لیے 3 شرط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کتنی بھی بڑی نیکی کر لے، خیال کرے کہ بہت چھوٹی کی ہے، خیال کرے کہ بہت چھوٹی کی ہے، اور دوسرا یہ کرے کہ جس قدر مخفی نیکی کر سکتا ہے کرے، اور تیسرا فرمایا اس نیکی کے بعد اللہ سے قبولیت بھی مانگ لیا کرے، تو اللہ رب العزت اس نیکی کو کامل بنا دیا، اللہ اس نیکی کو کامل بنا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں مال خرچ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اسے قبول بھی فرمائے۔ www.darsequran.com